برابر جے دوستو، میں محمد سہیل قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وائس آف واسے پور۔ آج واسے پور بڑی مسجد عبدالجبار بڑی مسجد کے امام محمد نوشاد عالم ندوی کے ساتھ آج میں ہوں، اور آئیے دوستوں، میں جانتا ہوں یہ شب برات کا مہینہ ہے، اس مہینے کی فضیلت اور شب برات کے رات کی فضیلت امام صاحب سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں، اور لیجیے سنیے ان کی زبانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان المبارک کے بیچ میں آتا ہے۔ جیسا کہ احادیث کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مہینہ میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ رجب اور رمضان کے بیچ میں آنے والے اس مہینہ سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینہ میں انسانوں کے اعمال رب العالمین کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں جتنے بھی زمین پر بسنے والے انسان ہیں، اس کے اعمال اس کے مالک حقیقی اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جب یہ عمل پیش کیا جاتا ہے اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس حدیث سے دوسری بات یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کے پیشی کے وقت روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ تو پورے شعبان کے سلسلے میں اور شعبان کی عظمت کے سلسلے میں یہ باتیں ہو گئیں۔ جی، اس رات کے حوالے سے اب خاص طور پر شعبان المعظم کے مہینے میں ایک خاص رات ہے جس کی بڑی اہمیت ہے، اور ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے اس رات کی اہمیت اور اس رات کی برکت سے کافی فیض اٹھایا ہے۔ تو اس سلسلے میں مشکات شریف حدیث نمبر 1305 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مذکور ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جانتی ہیں کہ نصف شعبان کی رات میں کیا واقع ہوتا ہے؟ اس سوال کے جواب پر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اس میں کیا واقع ہوتا ہے؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی طور پر جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اس سال پیدا ہونے والے اور اس سال فوت ہونے والے ہر شخص کا نام اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی رات اس کے اعمال رب العالمین کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی رات اس کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور روایت ہے، مصنف عبدالرزاق کی ہے، اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں بندہ جب ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ وہ 5 راتیں اس طرح ہیں۔ سب سے پہلے تو جمعہ کی رات ہے، اور دوسری رات وہ رجب کی پہلی رات ہے، اور تیسری رات یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور چوتھی رات عید الفطر کی چاند رات ہے، اور 5ویں عید الاضحیٰ کی رات ہے۔ تو یہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جب بندہ خدا سے مانگتا ہے تو وہ نامراد نہیں ہوتا ہے، اس کی تمام جائز مرادوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے۔ اس رات میں ہم کریں کیا؟ میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس رات میں نوافل کا اہتمام کثرت سے کریں، اور استغفار کی کثرت کریں،
اور چونکہ ابھی معلوم ہوا کہ اس رات میں دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، تو میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ اس رات کو غنیمت جانیں اور اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر کے اپنے لیے بھی، اپنے عزیزوں کے لیے بھی، اپنے مرحومین کے لیے بھی اور اس ملک کی سالمیت کے لیے بھی اللہ کے حضور میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو میں امن اور امان پیدا فرمائے، امن اور شانتی کے ساتھ یہاں کے لوگ رہنے والے رہیں۔ تو یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور قبیل بکر کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ہم اس رات سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے لیے بھی اور مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں گے۔ ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ اس رات میں جو ایسی بابرکت رات ہے، ایسی عظیم رات ہے کہ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ کوئی فقیر ہو اور وہ فقیر گلی میں آئے اور یہ صدا لگائے کہ کوئی ہے سخی جو ہمیں کھانا کھلا دے، کوئی ہے سخی جو ہمیں کپڑا پہنا دے، کوئی ہے سخی جو ہمارے مرادے کو پورا کر دے۔ اب اس گلی میں رہنے والے چاہے اسے کھلائیں، چاہے پہنائیں، چاہے نہ پہنائیں، وہ صدا لگا کے چلا جائے گا۔ لیکن اسی کو برعکس کر لیجئے کہ جب سخی ہی یہ اعلان کرے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو مرادوں کو پورا کروں، ہے کوئی بیمار جو میں شفا دے دوں، ہے جو بے روزگار جو میں اس کو روزگار عطا کر دوں، تو بتائیے یہ محرومی کی بات ہے کہ ہم ان سے نہ مانگیں۔ تو اللہ سے اس رات میں مانگنا چاہیے، اور اس رات میں جو لوگ ان چیزوں کے عادی ہیں انہیں چاہیے کہ توبہ کریں، ورنہ تو ایسے لوگ بھی اس رات میں محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ چند لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، شراب کی عادت ان کو پڑی ہوئی ہے اور تکبر کی وجہ سے اپنے پاجامہ یا شلوار کو ٹخنا سے نیچے پہنتے ہیں، کسی کا ناحق قتل کرتے ہیں اور رشتوں کو توڑتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی اس بابرکت رات میں اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس رات کی برکت سے فیض اٹھانا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی عبادتوں کو پٹاخہ چھوڑنے میں اور دیگر خرافات میں، موٹر سائیکل سے چکر لگانے میں ہم اپنی عبادتوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ ہم اللہ کے حضور میں بیٹھ کر کے نوافل کا اہتمام کر کے توبہ استغفار کی کثرت کر کے اپنے لیے بھی، امت کے لیے بھی اور پورے ملک کی سالمیت کے لیے بھی ہم دعا کریں گے۔ انشاءاللہ یہ شب برات کی رات ہمارے لیے خیر لائے گی اور انشاءاللہ آئندہ پورے ملک میں امن اور شانتی کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ شکریہ امام صاحب۔ دوستو، میں نے امام ندوی صاحب سے ابھی جو باتیں کی ہیں، انہوں نے شب برات کی رات کی فضیلت تو بتاتے ہوئے ہمیں جو سالانہ 5 راتیں ہوتی ہیں ان 5 راتوں کی فضیلت بھی ہمارے سامنے رکھ دی ہے، اور کہا ہے انہوں نے کہ دعا واقعی قبول و مقبول ہے خدا کی بارگاہ میں۔ تو ہم سب اس رات کو جو ہے اہم سمجھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی عبادت اور تلاوت کی طرف ہم بھی راغب ہوں، اور انشاءاللہ ہم سب کو اللہ جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں، کیمرہ مین علی کے ساتھ محمد سہیل قریشی۔ اللہ حافظ۔